اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ نیچے جاؤ، زمین میں اترو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، جس نے ہدایت کا اتباع کیا بس وہ کامیاب ہے۔ ہدایت کا اتباع۔ آج کا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہماری روحانی آنکھیں کب کھلیں گی۔ دیکھیں، جب آپ چاہیں گے تو کھلیں گی، آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں کھلیں گی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، من طلب فقد وجدہ، جس نے طلب کیا اس نے پایا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، عام پانی آپ کب پیئیں گے؟ جب آپ چاہیں گے تو پیئیں گے۔ کھانا کب کھائیں گے؟ جب آپ چاہیں گے، تو جب آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کھانے کی۔ کھانا بعض اوقات تیار ہوتا ہے لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں، ابھی ٹھہرو، ٹائم ہے، نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے۔ یہ چاہنے پہ ہے۔ دین کب حاصل ہوگا ہمیں؟ ہم اکھیارے کیسے بنیں گے؟ اندھی آنکھیں کب بینا ہوں گی؟ اور تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ ہم میں ہماری جان کب آئے گی ہم میں؟ یہ اس وقت آئے گی جب آپ چاہیں گے۔ پھر دیکھیں، انسان جو چاہتا ہے پھر اس کے لیے کچھ قربانی دیتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو تعلیم، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا جو کچھ بھی، تو آپ اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ مائیں صبح اٹھ کے بچے کو تیار کرتی ہیں، ناشتہ، یہ وہ آپ کو پتہ ہے نا، جو گھر والے ہیں تو بس کپڑے دھونا، اور باپ جو ہے فیسیں اور یہ اور وہ ساری جو ہے کرتے رہتے ہیں۔ یہ بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے لیکن اس میں قربانیاں پیچھے شامل ہوتی ہیں، والدین کی، ماں کی، باپ کی، یہ سب۔ میں ایک سادی سی بات کر رہا ہوں، روحانی علاج تب ہوگا آپ کا جب آپ چاہیں گے۔ آپ نہیں چاہتے تو پیغمبر بھی آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے پیغمبر اگر آپ چاہیں بھی تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے زبردستی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو طلب پہ ہے، آپ کی طلب ہو، آپ میں تڑپ ہو، تو یہ کام سب کاموں سے زیادہ آسان ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ اب یعنی اس میں ابتدا ایسے ہوگی کہ آپ محسوس کریں، اپنے آپ پر غور کریں کہ آپ ہیں کون، آپ نے جانا کہاں ہے، آپ آئے کہاں سے ہیں۔ ہماری یہ زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ ہماری زندگی تو یہ تو روح تو یکدم پیدا ہوئی ہے، بس عالم امر کی بات ہے یہ۔ اس میں کوئی ماں باپ کا سسٹم نہیں ہے روح میں، وہ تو اللہ کا ایک امر تھا، قل الروح من امر ربی۔ اب یہ ایک سفر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے کہ آپ یعنی جو انعام میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اس کا اپنے آپ کو دنیا میں جا کے اہل بنا لو۔ اور اہل اس وقت ہوگے جب تم خلیفۃ اللہ بن جاؤ گے۔ زمین میں جاؤ، میں تمہیں ہدایت دوں گا، اس کا اتباع کرو، تم میرے خلیفہ بن جاؤ گے۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ نیچے جاؤ، زمین میں اترو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، جس نے ہدایت کا اتباع کیا بس وہ کامیاب ہے۔ ہدایت کا اتباع۔ آج کا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آج کا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، قبر میں آنکھیں وہ پاؤں لٹک رہے ہو نا، اس کو ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے بڑے بوڑھے بس دنیا ہی کی فکر میں رہتے ہیں، دنیا ہی کی بس وہ ہوتی ہے، بچپن سے لے کر قبر تک یہی دنیا کی فکر ہوتی ہے ہمیں، اور کوئی فکر ہے نہیں ہمیں۔ آج کا جو مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو یہ مسلمان سمجھتا ہے۔ یہ تو آپ قبر میں جائیں گے اور تینوں سوالات کے آپ جوابات نہیں دے سکیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے ایمان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔
کیا حقیقت ہے؟ اس وقت بھی ہم نہ اپنے رب کو جانتے ہیں، نہ دین کو جانتے ہیں، نہ پیغمبر کو جانتے ہیں. جو قبر کے 3 سوالات ہیں وہ آج بھی ہمیں پتہ نہیں. وہاں تو حقیقت آپ کو کہنی ہوگی. یا تو آپ کہہ دیں گے اللہ رب ہے، دین اسلام ہے اور یہ وہ، نا یہ وہاں ٹھگی ٹوری نہیں چلے گی قبر میں. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آنکھیں روحانی کب کھلیں گی؟ جب آپ چاہیں گے. پھر اس کے لیے دیکھیں ترتیب ہے. ترتیب یہی ہے قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگی. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. پھر آپ کتاب اور سنت کو اگر کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلے ایک رہنما کو تلاش کریں. آپ تو اگر آپ نے درس نظامی پڑھا بھی ہے تب بھی آپ کتاب کو نہیں جانتے. 8 سال اگر آپ نے لگائے ہیں درس نظامی میں تب بھی میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ دین کو نہیں جانتے. ظاہر کو جانتے ہیں، اس کے باطن کو تو نہیں جانتے آپ. کوئی دل والا دیکھیں، کوئی آنکھوں والا دیکھیں، کوئی تندرست آدمی دیکھیں تو اس سے پھر آپ کو کہیں کہ بھئی میری رہنمائی کرو، میں نے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی اور اللہ کو راضی کرنا ہے. بس آپ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنے لگیں، آپ کی آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں کا نور دے دے گا. قرآن میں ایک آیت ہے من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے نور نہیں مقرر کیا اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. یہ نور آپ نے دنیا میں حاصل کرنا ہے اور یہی نور آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا اور حشر میں. اور حشر میں جب آپ جائیں گے اور پل صراط پہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یسعى نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، آپ کا وہ نور جو آپ نے یہاں حاصل کیا آپ کے آگے اور آپ کے دائیں طرف دوڑتا ہوا جائے گا. اور آپ کو خوشخبری ہے، پھر جو منافق ہیں وہ آپ سے کہیں گے یوم یقول المنافقون للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تھوڑا سا ادھر بھی لائٹ ڈالو، ہم تو اندھیرے میں ہیں. تو ان سے وہاں کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، دنیا میں واپس چلے جاؤ، وہاں سے ہم تو یہ روشنی وہاں سے لائیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کام جو ہیں آسان ہیں، آسان سے آسان تر ہیں، کیونکہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، ہم پہ کوئی مشکل نہیں چاہتا. قرآن میں یہ لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. دین آسان ہے، جو نہ کرنا چاہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو اس کے لیے دین بہت مشکل ہے. جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو، اللہ اس کی منزل نہ ہو، اس کے لیے دین پر عمل کرنا ناممکن ہے. آپ متقی بن ہی نہیں سکتے، آپ تو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے آپ کے دل میں، آپ تو دنیا کے پیچھے لٹو ہو رہے ہیں، تو آپ متقی نہیں بن سکتے. یہ یعنی ساری باتیں ہیں، آپ نوٹ کر لیں. بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جب آپ چاہیں گے تو تب ہوگا، یہ ساری باتیں تب ہوں گی جب آپ چاہیں گے. اور ایک حدیث میں صبح ہی پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، ہمارے شیخ کا وہ درس تھا، ایک حدیث وہ سنا رہے تھے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کے لیے یہ یعنی حدیث قدسی ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے پاس ایک ہاتھ آئے گا، ایک وہ اس کو بالش تو اس کو کہتے ہیں نا، ایک سپک جو بھی ہے، مطلب چار ہوں گے تو میں ایک بالش آؤں گا. کوئی اگر ایک ہاتھ میرے قریب آئے گا تو میں تقربت الیہ باعن، میں ایسے اس کے پاس جاؤں گا
اور اگر اور جو کوئی میرے پاس چل کے آئے آہستہ آہستہ تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاؤں گا. تو کتنا آسان ہو گیا. یہ تو رسپانس جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے اتنا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. کھجور کی ایک کھجور کو اگر آپ صدقہ دیں تو احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. وہ اس کا اجر جو ہے آپ کی نیت پر ہے. تو بہرحال دیکھیں یہ سارے معاملات نہایت آسان ہیں اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک گلاس پانی پی لیں. بہت ہی دین آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین میں کوئی تنگی نہیں. نہ کرنا چاہیں آسان سے آسان کام مشکل ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.